السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ری بلڈ کراچی کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں، اور اب تک جتنے بھی ہمارے لوگوں نے پریزنٹیشنز کی ہیں، گفتگو کی ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ابھی بہت سارے ہمارے احباب باقی ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ اس کانفرنس میں اس بات پر ہم گفتگو کریں کہ کراچی جس کے متعلق آپ نے بھی بہت ساری بات سنی کہ یہ کیسا تھا اور کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ دونوں باتیں بھی بہت اہم ہیں کہ ایک ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا شہر اصل میں کیا ہے، کیا تاریخی پس منظر رکھتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی، اس کے لوگ کیسے ڈیولپ ہوئے، اور اس میں صحیح بات یہ ہے کہ آرٹ اینڈ کلچر کیسے ڈیولپ ہوا، اس کا میڈیا کیسے ڈیولپ ہوا، اس کی سڑکیں کیسے بنی، اس میں تعلیمی اداروں کی کیا صورتحال تھی، اس میں ہسپتال اور صحت کے معاملات میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اسباب بھی پتہ ہونے چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے۔ ذمہ داروں کے تعین کے بغیر وے فارورڈ ہوتا نہیں ہے۔ یہ باتیں کہنے میں بہت اچھی لگتی ہیں کہ پچھلی باتیں بھلا دیں اور ہم سب اچھے بچے بن کر اب کام کرنا شروع کریں۔ ایسا تو اس شہر میں پچھلے 2-3 دہائیوں میں بہت ہوا ہے، مختلف پارٹیوں کو ملا کر بٹھایا جاتا رہا ہے، مختلف ٹرانسفارمیشن پلان بنا کر کام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، مختلف گروپوں کو اکٹھا کر کے بات کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن اس طرح کا کوئی بھی مصنوعی طریقہ جب تک آپ کو حالات کی نبض پر، آپ کا ہاتھ جو ہے نبض پر نہ ہو اور آپ کو اصل معاملہ معلوم نہ ہو اور جو رسپانسبل ہیں، جو ذمہ دار ہیں، اس کا تعین نہ ہو تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تو اس کانفرنس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم حالات کا ادراک بھی کریں اور جو ہماری زبوں حالی جو کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کا صحیح تجزیہ بھی کریں، لیکن اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ آگے کیا کریں۔ اس شہر کو ایک تعمیر نو کی ضرورت ہے، اس شہر کو ری بلڈ کرنا ہے، اور ایک عزم کے ساتھ اس میں نکلنے کی بھی ضرورت ہے، اس پر گفتگو کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ایک بہترین ڈائلاگ کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کنسنسس کی بات کی جاتی ہے تو بالعموم یہ تصور آتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جیسی بھی ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے کوئی کل جماعتی کانفرنس کر لی جائے اور ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیا جائے، اور نہیں، اس شہر کے بہت سے اسٹیک ہولڈر ہیں، اس شہر کو بہت سے لوگوں نے خون پسینہ دیا ہے، اس شہر کو سنوارنے اور سجانے والے بہت لوگ موجود ہیں، اور بہت مختلف قسم کے لوگ اس شہر کے اندر، جس طرح احمد شاہ کہہ رہے تھے کہ ایک ساحلی شہر ہے، یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہ کاسموپولیٹن سٹی ہے، یہ ہمارا معاشی ہب بھی ہے، یہ ہمارا میڈیا ہب بھی ہے، یہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ منی پاکستان ہے، یہ پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے، یہ پورے صوبہ سندھ کو تو پورا چلاتا ہے۔ تو جب یہ شہر اور اس کے اتنے بڑے اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں، تو جب تک ان کا ہم فیڈ بیک نہیں لیں گے اور ان سے نہیں پوچھیں گے تو ہم کیسے بات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ ایکسپرٹ اوپینین لی جائے، ہم نے چاہا کہ وہ اوپینین لی جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم صحیح معنوں میں اپنے لیے راستے کا تعین کر سکیں۔ اس لیے ہم نے ہر واک آف لائف سے، ہر شعبہ زندگی سے کوشش کی کہ ایکسپرٹس آئیں اور ہمیں بتائیں اور سمجھائیں، اور الحمدللہ آج کی یہ کانفرنس اس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ آج ہم اس سارے گفتگو کے بعد ایک کنکلوژن پہ پہنچ کر ایک چارٹر پیش کریں گے کہ ہمیں اب کراچی کو کس طرح سے تعمیر کرنا ہے، اور اس تعمیر کرنے کے راستے میں جو جو رکاوٹیں ہیں ان کو کیسے عبور کرنا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی چیز وش لسٹ بن جائے گی تو وش لسٹ کے اوپر تو کوئی بھی تقدیر تبدیل نہیں ہوتی، تو وہ تو ہم نے سنا ہے نا کہ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ تو یہ تو جد و جہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے تو آپ کو اس کنسنسس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا اور معاشرے کے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا۔ ہمیں خوشی ہوئی جب ہم نے بہت سارے اپنے بزرگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس بات پر توجہ دلائی کہ اس شہر کو سب سے بڑی جو اس کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آنرشپ چاہیے، اس کو ریکگنیشن چاہیے، اس کو اختیار چاہیے، اور اس کو جمہوری اختیار بھی چاہیے۔ ابھی جاوید جبار صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہاں جمہوریت کی بہت باتیں کرتے ہیں، پارٹیاں بھی کرتی ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ جمہوریت کی تو 2 نرسریز ہیں، ایک اسٹوڈنٹ یونین، اس کے الیکشن، اور ایک لوکل باڈیز۔ ان دونوں کے اوپر شبخون مارتی رہتی ہیں جمہوری حکومتیں۔ مارشل لائی حکومتیں تو پھر ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، وہ لوکل باڈیز کے انتخاب مارشل لاؤں میں زیادہ ہوئے ہیں، لیکن جو جمہوری حکومتیں جمہوری بن کر آتی ہیں سب سے زیادہ خوف زدہ ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ یونین سے
اور لوکل باڈیز اور اس کے پورے انتظام سے، اور وہ اس کے اوپر شب خون مارتی ہیں۔ کراچی چونکہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک با اختیار شہری حکومت چاہیے۔ ہمیں کسی بھی حکومت کا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں تتمہ یا اس کی کوئی سبسڈری بن کر کام کرنا، یہ کراچی کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ اور پاکستان کے آئین میں اس میں نہ صرف یہ کہ ترمیم ہونی چاہیے کہ جس طرح فیڈرل گورنمنٹ ایک گورنمنٹ ہے، جس طرح پروونشل گورنمنٹ ایک گورنمنٹ ہے، اسی طرح جو لوکل باڈیز ہے اس کو ایک ٹیئر آف گورنمنٹ کے طور پر، بالکل میں اتفاق کرتا ہوں 100% جاوید جبار صاحب کی بات سے کہ اس کو ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، اس کا مکمل چیپٹر ہونا چاہیے، اس کے مکمل اختیارات ہونے چاہیے۔ اور جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو عموماً یہ کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے کہ جب آپ کراچی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی لسانی طرف لوگوں کو لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا سندھ کے ہی دیگر افراد سے یا مختلف علاقوں سے لڑوانے کی بات کی جاتی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں شہروں کو جو ہے ایک حکومت ہونا چاہیے، اور چاہے وہاں کوئی بھی زبان بولی جاتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جیکب آباد کو بھی ایک شہری حکومت ہونا چاہیے، لاڑکانوں کو بھی ہونا چاہیے، حیدرآباد کو بھی ہونا چاہیے، سکر کو بھی ہونا چاہیے، تو پھر کراچی کو تو ہونا ہی چاہیے۔ اور کراچی کی جو اپنی ایک حیثیت ہے کہ جو کیپٹل رہا ہو اس پورے مشرقی اور مغربی پاکستان کا، اور جو اس وقت بھی گئے گزرے بدترین حالات میں بھی پورا ملک ایک انکم ٹیکس دیتا ہے اور کراچی ایک طرف انکم ٹیکس دیتا ہے۔ ان بدترین حالات میں بھی سب سے زیادہ انکم ٹیکس ہم دیتے ہیں، سب سے زیادہ ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں، معیشت کا پہیہ ہم چلا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی ریکگنائز ہی نہیں کرتا۔ تو کراچی کو تو ایک میگا سٹی کا جو ایک لیول ہوتا ہے اس لیول کے اوپر رکھتے ہوئے اس کی تمام تر جو ہے وہ چیزوں کو طے ہونا چاہیے، اور ایک با اختیار شہری حکومت میگا سٹی کے طور پر جو ہے اس کو کام کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس ری بلڈ کانفرنس کا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہی، اور اس پر ہمیں ہر طرف سے ایک اتفاق نظر آتا ہے کہ اس شہر کو اون کیا جائے، اس شہر کو اختیار دیا جائے اور با اختیار شہری حکومت کا قانون پاس کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس وقت فوری طور پر اس بات کی ضرورت موجود ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے۔ جب کینٹونمنٹ کے انتخابات تک ہو گئے جو سب سے زیادہ ڈیلے ہوتے رہے ماضی میں، تو اب کس وجہ سے آپ انتخاب نہیں کر رہے؟ ہمارے ہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے انتخاب نہیں کروا رہے کہ ہمیں مردم شماری کے اوپر اعتراض ہے۔ مردم شماری کے اوپر تو ہمیں بھی اعتراض ہے۔ مردم شماری پہ تو ہمارا اعتراض ہی ہے کہ ہماری تو بقول انور مقصود صاحب کے صرف مردوں کو ہی گنا گیا ہے، عورتوں کو تو گنا ہی نہیں گیا ہے۔ مردم کا مطلب مردوں کو گن لیا ہے اور ہماری آبادی آدھی کر دی ہے، تو یہ تو ہماری خواتین کے ساتھ کتنا بڑا جو ہے وہ ناانصافی ہوئی ہے۔ لیکن یہ تو مذاق کی بات ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ موجودہ فیڈرل گورنمنٹ نے، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے اور ایم کیو ایم بھی ہے، انہوں نے مردم شماری کی جو نوٹیفیکیشن کی ہے اور جس کو پاس کیا ہے اور اس کو نوٹیفائی کیا ہے، اس کے نتیجے میں انہوں نے قانونی طور پر کراچی کو آدھا بغدہ مار کر جو ہے آدھا کر دیا ہے، اور جو آدھا بچا ہوا اس کو بھی قیمہ کر کے جو ہے برباد کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس میں بہت ہوشیاری دکھاتی ہے، اور اندر سے وہ بالکل اتفاق رکھتے ہیں۔ مجھے 100% ان کے پورے کنڈکٹ کے نتیجے میں یہ یقین ہے کہ وہ کراچی کی آبادی کم ہی رہے، اس لیے کہ کراچی کی آبادی جس دن اصل آبادی کے طور پر گن لی گئی اس دن ایک بیلنس قائم ہو جائے گا سندھ اسمبلی میں، اس لیے کہ ہماری سیٹیں بڑھ جائیں گی، اور اس وقت جو ووٹ ڈالنے جائے گا اس کو پتا ہوگا کہ وہ مایوس نہیں جائے گا کہ کچھ بھی ہو حکومت تو جو ہے وہ وڈیروں کی بننی ہے، جاگیرداروں کی بننی ہے۔ اور وڈیروں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی زبان کی، بلکہ وڈیرا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو مقامی سندھیوں کا، مقامی ہاریوں کا، مقامی بلوچوں کا استحصال کر کے، ان کو حقوق سے محروم کر کے، نعوذ باللہ ان پر خدا بن کر ایک جبر کے طور پر وہ طاقت حاصل کرتے ہیں، اور یہ طاقت ان کو اسمبلی میں بھی اس ناجائز مردم شماری کے نتیجے میں مل جاتی ہے۔ ان کے نمبرز بڑھ جاتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں اور اس طرح کے ایکٹ پاس کرتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اندر سے نہیں چاہتی کہ مردم شماری ٹھیک ہو اور اس میں کراچی کی گنتی پوری ہو، لیکن چونکہ مجموعی طور پر سندھ کی گنتی پہ بھی اس کے نتیجے میں اثر پڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں سندھ کی آبادی کم گنی گئی ہے، اور اس کے اوپر وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ نوٹ ڈالا ہے CCI میں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، ہم اس بات سے ان کی اتفاق کر لیتے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے ہیں وہ اسی مردم شماری کے اوپر ہوئے ہیں جس کو اب نوٹیفائی کیا گیا ہے، پہلے تو یہ نوٹیفائڈ بھی نہیں تھی۔ تو جب اس کے اوپر قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات اور ڈیلیمیٹیشن اور سارے کام ہو سکتے ہیں، اب تو نوٹیفائی ہو گئی ہے اور اگلی مردم شماری کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں، تو اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کرانا نہیں چاہتے لوکل باڈیز کے انتخابات،
یہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں اس کی اپوزیشن ان جماعتوں پر مشتمل ہے کہ جو یہ بات کر ہی نہیں سکتے کہ آپ انتخابات کروائیں. پی ٹی آئی کیسے کہے گی کہ کراچی میں یا پورے سندھ میں بلدیاتی انتخاب کیے جائیں؟ ان سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ بھائی آپ کے پی میں کیوں نہیں کراتے؟ وہاں بھی تو مدت پوری ہوئے اپنا 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے. ان سے سوال ہوگا کہ آپ پنجاب میں کیوں نہیں کرواتے؟ وہ وہاں نہیں کرواتے، یہ یہاں نہیں کرواتے. ایک فرینڈلی اپوزیشن کے طور پر ان سارے معاملات میں ان کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. آبادی بھی انہوں نے ہماری کم کر دی ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نئی مردم شماری کروائیں گے، یہ ہر 2 مہینے بعد ایک وفاقی کابینہ سے ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں کہ ہم نئی مردم شماری کروائیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً یہ ہو گئے ہیں 24 ہفتے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم 6 ہفتے میں کمیٹی بھی بنائیں گے اور ٹی او آر بھی بنائیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسد عمر صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے کہ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نئی مردم شماری کرا کے قومی انتخابات اور صوبائی انتخابات کروانا چاہتے ہیں، وہ ٹی او آر کہاں ہیں؟ وہ کمیٹی کہاں ہیں؟ وہ روڈ میپ کہاں ہے جس کے اوپر جو ہے وہ مردم شماری ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب آپس میں طے کر چکے ہیں کہ اسی طرح کراچی کے ساتھ بدسلوکی ہوگی، یہ اسی طرح سے آدھا رہے گا. ہمارے وسائل پہ بھی ڈاکہ پڑتا رہے گا، ہماری نمائندگی پہ بھی ڈاکہ پڑتا رہے گا. اور ڈاکہ ڈالنے والے بھی وہ ہیں جو اس وقت یہ جنگ کر رہے ہیں کہ میں کراچی کو فتح کر لوں کہ تو کراچی کو فتح کر لے. بدقسمتی سے یہ فتح کی جنگ ہے، وسائل پہ قبضے کی جنگ ہے. کراچی کے لوگوں کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. کراچی کے لوگوں کی اگر ان کو پرواہ ہو تو ہماری ان بہنوں اور ماؤں اور ہماری بچیوں کو جو یونیورسٹی جاتی ہیں، جو کام پہ جاتی ہیں، جو فیکٹریوں میں جاتی ہیں، جو آفیسز میں جاتی ہیں، اور جو اپنے گھر کا سودا سلف لینے کے لیے بازاروں میں جاتی ہیں، ان کو رحم آ جائے اور وہ دیکھیں کہ یہ چنچیوں میں سفر کرتی ہیں، ان کی صحت کے کتنے مسائل ہوتے ہیں. وہ لٹکتی ہوئی اپنی گاڑیوں کے اندر سفر کرتی ہیں کراچی یونیورسٹی جاتے ہوئے، رینڈی یونیورسٹی جاتے ہوئے. پرائیویٹ اسٹوڈنٹس تو مادر پدر آزاد ہیں، ان پہ تو کوئی اوبلیگیشن ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی کمپلائنس ہی نہیں ہے جس کو انہیں پورا کرنا ہو. انہیں تو صرف نوٹ کمانے ہیں اور نوٹ کمانے کے دھندے ہیں جو تعلیم کے نام پر چل رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کوئی ہے جو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتا ہو اسٹوڈنٹس کو؟ وہ کراچی کیسے ہم ماضی کی بات نہ کریں؟ یہ اتنا بڑا ماضی بھی نہیں ہے، یہ تو 20-25 سال پرانی بات ہے جب صرف کراچی یونیورسٹی سے 125 بسوں کا فلیٹ نکلتا تھا، جس میں سے 100 سے زائد بسیں کراچی کی جو کے ٹی سی تھی، کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن، اس کی ہوا کرتی تھیں. تو وہ بسیں تو کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہی ختم ہو گئی اور اس کے بعد سرکاری بسیں ہی ختم ہو گئیں. اب آپ بتائیں کہ کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں لڑکے اور لڑکیاں گر جاتے ہیں اور ان جاں بحق ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا. ہمارے بچوں کی قسمت میں یہی رہ گیا ہے. اب ہماری قسمت میں یہ چنچیاں رہ گئی ہیں. ہماری قسمت میں 6 سال کا ڈیلیڈ پروجیکٹ رہ گیا. یہ گرین لائن جس کا ہر کچھ دنوں میں کہتے ہیں افتتاح کر دیں گے، 11 مہینوں میں لاہور کی میٹرو بن گئی، 17 مہینے میں پنڈی بن گیا، ملتان میں بھی 10-11 مہینے میں بنا دی، پشاور بھی بالآخر بنا دی، اور لاہور کے اندر تو میٹرو ٹرین بھی چل گئی. ہماری ایک گرین لائن جو کہ ویسے ہی جس سے مجھے 50 اختلاف ہیں کہ وہ کتنے لوگوں کو ایڈریس کرے گی، اس پر ایک الگ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن 3-2.5 سال تک نون نے بھی نہیں بنائی جو 11 مہینے میں لاہور میں بنا دیتے ہیں. یہ آنرشپ کا مسئلہ ہے. اس شہر کو کوئی اپنا شہر سمجھتا نہیں ہے. اور پھر ان کے بعد تو ان سے بڑے جغادری آ گئے جنہوں نے مزید 3 سال میں اس میں 10% کام کا بھی اضافہ نہیں کیا. تو یہ کراچی کے لوگوں سے اگر ان کو ہمدردی ہوتی تو ان پروجیکٹس کو یہ ایکسپیڈائٹ کرتے، تیز کرتے، آگے بڑھاتے. لیکن اگر ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اب الیکشن آ رہا ہے تو افتتاح پہ افتتاح ہوتے چلے جا رہے ہیں، اعلانات پہ اعلانات ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے ان پارٹیوں کے اندر کراچی کے وسائل پہ قبضے کی جنگ ہے. لوگ کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ دودھ دینے والی گائے ہے، اس کو چارہ نہیں کھلانا، منہ کو آن نہیں کرتے ہیں، صرف تھنوں کو آن کرتے ہیں کہ وہاں سے دودھ ملتا ہے. تو اب یہ سلسلہ ایسا تو نہیں چلنا چاہیے. جب ہم ری بلڈ کراچی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں عوام کی سطح پر اور خواص کی سطح پر، ایکسپرٹس کی سطح پر، سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی سطح پر، دانشوروں کی سطح پر، شاعروں اور ادیبوں کی سطح پر، کلچر کے پاسبانوں کی سطح پر، ان پر ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا. اور جنہوں نے ہمارے حق کو چھینا ہے، جس میں وہ پولیٹیکل فینومینا بھی شامل ہے اور وہ نان پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے کہ جو کراچی کو وہ بھی اون نہیں کرتے ہیں، وہ بھی یہاں سے سب کچھ حاصل کرتے ہیں، لیکن کراچی کی ڈیولپمنٹ میں جو کردار انہیں ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں. تو ان سب سے لینے کے لیے ایک بڑی مزاحمت کی ضرورت ہے، ایک جد و جہد کی ضرورت ہے. یہ مزاحمت عدالتوں کے اندر بھی ہوگی، یہ مزاحمت گفتگوؤں کی صورت میں بھی ہوگی، سیمینار کی صورت میں بھی ہوگی، جلسے اور جلوسوں اور احتجاج اور سڑکوں کے اوپر بھی ہوگی.
یہ ایک پیکج مزاحمت ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور اس کو جماعت اسلامی کر رہی ہے اور مزید اس کو آگے بڑھائے گی۔ آپ دیکھیں تو صحیح یہ کیسا شہر ہے، سینکڑوں کی تعداد میں سوسائٹیز ہیں، اور ان سوسائٹیز میں لوگوں نے اپنی جمع پونجیاں جمع کرا دیں، اور اس کے بعد ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ چند ہی سوسائٹیاں ایسی ہیں جہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ ان کے پیسوں کے مطابق جگہیں مل گئی ہیں، نہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ رولتے پھرتے ہیں، نہ عدالت رسپانس دیتی ہے، نہ حکومت رسپانس دیتی ہے۔ سندھ سیکریٹریٹ میں کہا جائے وہ تعصب کا اڈا، وہ رشوت کا اڈا بنا ہوا ہے۔ اب تو سارے ڈی سی آفس بھی اسی طرح سے انہوں نے بنا کر رکھ دیے ہیں، پارٹیوں کے دفتروں میں۔ بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ جب ہم نے اٹھایا اور ہم نے کہا کہ لوگوں کو حق ملنا چاہیے، کتنے لوگوں نے اپنی جمع پونجی لگا دی ہے، تو جب لوگ سب جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ کریں، تو ہم نے کہا کہ کیا آپ حکومتی لوگوں کے پاس نہیں گئے؟ کیا آپ فلاں پارٹی کے دفتر نہیں گئے؟ اس نے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتنی ہیں، اس کے 21 ایم پی ہیں، وہ اس شہر کے پورے 35 سال طاقتور لوگ رہے ہیں۔ یہ جو سندھ حکومت 13 سال سے مسلسل ہے، ان کے دفتر گئے، کبھی سی ایم ہاؤس گئے، کبھی پیپلز سیکریٹریٹ گئے؟ انہوں نے کہا ہم اول تو یہ ہے کہ وہاں جائیں کیسے، اور اگر ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے ہم اس مسئلے کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو ایم این اے ایم پی اے کی سطح کے لوگوں نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ حافظ صاحب میں چاہتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کے مسئلے پر بات کروں، لیکن مجھے پارٹی منع کر دیتی ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ میں موجود بڑی پارٹی کی بات ہے جو ملک میں تبدیلی اور ایمانداری کی بات کرنے والے لوگ ہیں، یہ بحریہ ٹاؤن پہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کے الیکٹرک کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے الیکٹرک نے 16 سال سے اس کراچی کے لوگوں کا اس کو برباد کیا ہوا ہے، جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ جو پورا معاہدہ میرے پاس موجود ہے، پورا کیس موجود ہے کہ پچھلے 16 سال میں ان کی اپنی رپورٹس کے مطابق انہوں نے یعنی صارفین 18 لاکھ سے 29.5 لاکھ ہو گئے، نمبر آف یونٹس انہوں نے صرف 18% بڑھائے، جو ان کو 3 سال میں اپنی جنریشن میں جو ہے وہ اضافہ کرنا تھا، اس وقت جو ہے وہ 1300 میگا واٹ کا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ پارٹیاں اس مافیا کو سپورٹ کرتی ہیں۔ وہ فاؤنڈر سی او ابراج گروپ کا جو نون کا بھی دوست ہے، جو پی ٹی آئی کا بھی دوست ہے، جو پیپلز پارٹی کا بھی دوست ہے، جو ایم کیو ایم کا بھی دوست ہے، پوری دنیا میں اس پہ مقدمے چل سکتے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، وال اسٹریٹ جرنل کے صحافیوں نے اس پر کتاب لکھ دی، اس کی پورے تمام کرتوتوں کے اوپر پوری دنیا میں جو اس نے فراڈ کیا ہے۔ لیکن جس کو پتہ نہیں چلتا یا جس کو خوب پتہ چلتا ہے وہ پاکستان کا حکمران طبقہ ہے۔ وہ اس تبدیلی والی سرکار کی بھی اکنامک کونسل میں جو ہے وہ ممبر قرار پایا، اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو دیکھیے، ایک طرف وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کا اسٹیک ہولڈر ہے، شیئر ہولڈر ہے، بڑی کمپنی ہے، اور دوسری طرف وہ پرائم منسٹر کی بھی اکنامک کونسل کا ممبر ہے، ایڈوائزری کونسل کا ممبر ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ایمانداری سے ملک چل سکتا ہے آگے۔ تو ایسے کیسے چل سکتا ہے؟ اس کے الیکٹرک کو ہم پر مسلط کیا، اس کی ایکسکلوزیوٹی کے اوپر جب سوال اٹھا کہ لائسنس کینسل ہونا چاہیے، مونوپولائز نہیں ہونا چاہیے، تو اسد عمر، رزاق داؤد اور اس وقت تابش گوہر، یہ سارے کے سارے ججوں کے چیمبر میں چلے گئے اور کہا کہ ان کو موقع فراہم کیا جائے۔ ان کی لائبلٹیز کا سوال آیا کہ ان کو اگر ہم بھیجیں گے اور دوسری کمپنی کو لائیں گے تو لائبلٹیز کا کیا ہوگا؟ 116 ارب روپے کی لائبلٹی تو صرف سوئی سادن گیس کی ہے، بغیر معاہدے کی گیس فراہم کی جا رہی ہے ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو موقع دیں، اور اب یہ سب چاہتے ہیں کہ 2023 تک ان کو موقع بھی ملے، ان کو جو ہے ان کی مرضی کا ٹیرف بھی ملے، ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی ملیں۔ نیپرا صرف ایک نام کا ادارہ ہے، ساری سپورٹ کے الیکٹرک کو کرتا ہے، اور اس شہر کے جو لوگ ہیں ان کو تو اس کا شعور بھی نہیں تھا۔ یہ شعور بھی جماعت اسلامی نے اپنے دھرنوں سے، احتجاجی تحریک سے دیا کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ چند جگہوں کو آپ لوڈ شیڈ فری کر دیں، اور پھر اس طبقے کو جو اپنے ہاتھ میں لے کر آپ چاہیں کہ پورے شہر کے لوگوں کے ساتھ یہ بدسلوکی کریں۔ ظاہر ہے کہ آواز بھی ہمیں ہی اٹھانی ہے، ہمیں اس شہر کے انرجی کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ ہمیں ماس ٹرانزٹ سسٹم چاہیے، یہ 40-80 بسوں کی لولی پاپ سے نہیں چلے گا کام۔ یہ ایک پیک آورز کے اندر صرف 8 سے 10 ہزار لوگوں کو کیری کرنے والی گرین لائن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ یہ مسئلہ پورے کوریڈورز تمام بنے، جو ایک ویژن تھا نعمت اللہ خان کا، پھر اس کو لائٹ ریل کے ساتھ چلیں، پھر اس کو سرکولر ریلوے سے انٹر کنیکٹ کیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کے سی آر کا پرائم منسٹر نے افتتاح کیا اس کا کانٹریکٹر کون ہے؟ پچھلے سال شیخ رشید نے افتتاح کیا، اس دفعہ عمران خان نے افتتاح کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو K4 کے نام پر جس کا گیلانی صاحب نے تذکرہ کیا، جو دھندا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، K3 منصوبہ گیلانی صاحب نے بتایا قیمت سے کم میں نعمت اللہ خان صاحب نے اپنے دور میں مکمل کیا، 100 ملین گیلن، اس وقت تک کی ضرورت تقریباً پوری ہوئی، اور ویژنری آدمی تھے۔ 2002 سے کراسپونڈنس شروع کر دی تھی انہوں نے کہ آگے کے منصوبے بننے ہیں۔
فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا مشرف صاحب کو کہ آپ ہمارے کوٹے میں اضافہ کروائیں جو کراچی کا کوٹا ہے پانی کا, تاکہ اس کے نتیجے میں ہم آگے بڑھائیں. پھر اس پر ریسرچ ہوتی رہی, پری فیزیبلٹی کے لیے کنسلٹنگ کمپنی ہائر کر لی, لیکن نعمت اللہ خان صاحب کے مینڈیٹ پہ جب اگلی دفعہ ڈاکہ پڑا تو 16 سال میں میئر بھی بہت سارے آ گئے دعوے کرنے والے. 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت, 3 سال سے پی ٹی آئی, درمیان میں 5 سال نون لیگ. اگر نہیں بنا تو K4 نہیں بنا. اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو 25 ارب روپے ہمارے لگے تقریباً وہ ضائع ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم پریشرائز سسٹم کے تحت یعنی پائپوں والے سسٹم کے ذریعے سے ہم اسی روٹ کے اوپر بنا دیں گے. جو کنسلٹنٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, وہی کنسلٹنٹ جب ہائر کر لیے گئے تو ان کے نزدیک یہ سب ٹھیک ہو گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں جو پی ایس ڈی پی ہے, پچھلے والے پروجیکٹ کو ابینڈن کر کے زیرو کر دیا, نیا پروجیکٹ کا کھاتا کھولا گیا اور 15 ارب روپے اس میں رکھے گئے ہیں. کنسلٹنٹ بھی یہی کہتا ہے جو ڈیزائن کر رہا ہے, چیئرمین وابڈا بھی یہی کہتے ہیں, عمران اسماعیل کہتے ہیں 250 ارب روپے میں بنے گا. 15 ارب روپے اس سال رکھے ہیں, اگلے سال کیا گیدڑ سنگھی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں یہ 1.5-2 سال میں مکمل ہو جائے گا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں اور کراچی کے 3 کروڑ لوگوں سے مذاق کر رہے ہیں ساری کی ساری حکومتیں مل کر. یہ صرف اپنے پیکیجز کے نمبر کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, یہ آپ کو پانی نہیں دینا چاہتے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ K4 منصوبہ کیا ہے. یہ کے بی فیڈر کہتا ہے, کوٹری بیراج کا فیڈر ہے, جس میں سے پانی آنا ہے K4 کے پائپ میں اندر. یہ K4 میں تو یہ والے پیسے ہیں جو انہوں نے رکھے ہیں, لیکن کوٹری بیراج سے لے کر اس K4 منصوبے تک جو کے بی فیڈر ہے یہ 25 ارب روپے کا الگ منصوبہ ہے. اس کا تو ابھی طے ہی نہیں ہوا کہ یہ وفاق بنائے گا کہ صوبہ بنائے گا. تو جب یہ طے ہی نہیں ہوا تو بنے گا کیسے؟ جب یہ بنے گا نہیں تو K4 کو پانی کیسے ملے گا؟ K4 کو پانی مل گیا تو آگے کا جو سسٹم ہے کراچی کا وہ موجود نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ 1100 ارب روپے کی لالی پاپ پکڑا کر ہمیں بے وقوف بنانے والا کام ہے. اس میں صوبہ بھی شامل ہے, اس میں مرکز اور وفاق بھی شامل ہے. اور بدقسمتی سے چونکہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں اس وقت فوج کی سربراہی اور نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے, تو جب سوال پیپلز پارٹی سے ہوگا, سوال پی ٹی آئی سے ہوگا اور سوال ایم کیو ایم سے ہوگا, تو سوال پھر پاک فوج سے بھی ہوگا, کور کمانڈر سے بھی ہوگا, جو ہر میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں اور توقع ظاہر کرتے ہیں کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پہ کام ہو جائے گا. یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ 24 محکموں کی لائزننگ کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں, یہ کراچی کی اونرشپ لینے والے لوگ ہی نہیں ہیں جو کراچی کو کچھ دے سکیں. اس لیے اگر کوئی کہے کہ ان اچھے بچوں کو دوبارہ بٹھا کر, جنہوں نے سب کچھ کر دیا ہے, کرپشن بھی کر دی, لوٹ مار بھی کر دی, آئے ہم انہی سے کراچی تعمیر کرواتے ہیں, تو یہ توقع عبث ہے. میں کراچی کے 3 کروڑ لوگوں سے آپ کی بہاف پر, آج جو انٹیلیجنسیا یہاں موجود ہے, آج جو ایکسپرٹس یہاں موجود ہیں, آج جو الائنس ہمارا ان ایکسپرٹ کے ساتھ بنا ہے, آپ کی بہاف پر کراچی کے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ری بلڈ کراچی اور حق دو کراچی تحریک کا حصہ بنے. اس کے لیے ویژن بھی آج سامنے آ جائے گا, لیکن اس ویژن میں رنگ بھرنے کے لیے جد و جہد کی ضرورت پڑے گی اور ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. ان تلوں میں تیل نہیں ہے کہ جو ہم اب تک آزما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. کتنے موضوعات ہیں جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے, مطلب آپ صرف تعلیم کے اوپر اگر بات کریں تو پورے دن کا سیشن چاہیے. اور میں چاہوں گا آپ لوگوں کی اجازت سے, ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ آج تو ہم چھوٹی چھوٹی گفتگو کے ذریعے سے کسی جگہ پہنچ جائیں گے, لیکن ہر موضوع کے اوپر ایک سیمینار ہمیں کرنا ہے اور اس سے متعلق جتنے ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے لینی ہے, اور زیادہ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے تاکہ بات ادھر ادھر نہ نکلے, فوکس رہیں ہم چیزوں کے اوپر. تعلیم, مجھے آپ بتائیے نا کہ اس وقت 3 کروڑ لوگوں کے لیے صرف 2 جنرل یونیورسٹیاں ہیں اور ان میں بھی تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے. آپ سرکاری 3000-4000 جو اسکول ہیں ان میں سے 100 اسکول بھی ایسے نہیں بتا سکتے کہ جس میں سے آپ 100 کیا میں کہتا ہوں 10 اسکول بھی ایسے نہیں ہیں جس میں سے آپ میں سے بیٹھا ہوا کوئی فرد کہے کہ میرا بیٹا, میری بیٹی, یہ میرا پوتا, نواسا, نواسی اس میں داخل کرواؤں. آپ مجھے بتا دیں آپ میں سے کس میں اتنی جرت ہے کہ کراچی کے کسی بھی سرکاری اسکول میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم اپنے بچے, اپنے خاندان کے بچوں کو داخل کروانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں اچھی تعلیم ملے. ایک بھی نہیں ملتا ہے ہمیں. مجبوری میں لوگ اپنے بچوں کو وہ لوگ پڑھاتے ہیں کہ جو کہیں اور نہیں پڑھا سکتے. پھر جو پرائیویٹ ادارے ہیں جو اپنے طور پر کام کر رہے ہیں ان کا کنٹریبیوشن بھی ہے, ورنہ وہ نہ ہو تو سب برباد بھی ہو جائے. لیکن مشروم کی طرح اگے ہوئے, قیمت لگی ہوئی ہے, 400-500 فیس والے, 700-800 فیس والے, 1000-1200-1500 والے, 2000-3000 والے, پھر 10,000, 15,000, 50,000 امریکن ڈالر میں فیس لینے والے, یہ سارے ادارے موجود ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ شہر کے 3 کروڑ لوگوں میں سے کتنے % ایسے ہیں جن کو آج ہم بنیادی تعلیم معیاری دے سکتے ہوں, معیاری کیا کم معیاری بھی دے سکتے ہوں. آپ کو 5% بھی ایسے ادارے نہیں ملیں گے. 95% لوگوں کو آپ نے تعلیم اور آگے بڑھنے کے حق سے محروم کیا ہوا ہے اس وقت اس شہر کراچی میں. تقریباً میں محتاط زبان میں بات کر رہا ہوں,
پھر آ جائیے کالجز کی صورتحال، پھر آ جائیے یونیورسٹیوں کی صورتحال. یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل کالج، یہ پورا پی ایم ڈی سی کے بجائے پی ایم سی بنا کر میڈیکل مافیا ہم پر مسلط کر دیا گیا. اپنی مرضی کے ٹیسٹ لو، اپنی مرضی کے جو ہے وہ پیسے کماؤ، ٹیسٹ لینے سے بھی پیسے کماؤ، اور ہمارے بچے بچیوں کو محروم کر دو. MD-CAT میں رلتے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پرائیویٹ جو ہاسپٹلز اور میڈیکل مافیا ہے اس پر مشتمل یہ پاکستان میڈیکل کمیشن بنا دیا انہوں نے، اور جو الیکٹڈ باڈی تھی پی ایم ڈی سی اس کو ابینڈن کر دیا. اور اس کے بعد اب اس کے ذریعے سے یہ 15-20 لاکھ روپے میڈیکل کی فیس جو ہے وہ ادا کریں والدین تو اپنا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بنا سکتے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو اتنے پیسے خرچ کر کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں، تو ان میں سے کتنے % پاکستان میں رہتے ہیں؟ ابھی تو بتا رہے تھے ڈاکٹر آفریدی کہ 3 اور 1 کا ریشو ہے نرسز ورسز ڈاکٹر. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر تو اب کراچی میں ختم ہی ہو جانے ہیں، جو اچھے اسپیشلسٹ ہیں وہ موجود ہی نہیں رہنے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا ہوگا کیا؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی سوال کرنے والا ہے کہ یہاں کے 2 کالجز DMC اور SMC کس طرح سے جو ہے وہ پورے ملک کی خدمت کرتے تھے، اور آج جو ہے وہ کیا صورتحال اس وقت موجود ہے؟ تعلیم کو مہنگا کاروبار بنا دیا اور اس کے بعد بھی لوگوں کو محروم کر دیا. اور حال یہ ہے کہ ہاسپٹل کے لیے صوبہ کہتا ہے وفاق لے لے، وفاق کہتا ہے صوبہ لے لے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ 16 سال سے انہوں نے اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا جو چلا آ رہا ہے. اپوائنٹمنٹس نہیں کیے ہوئے، ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا ہوا. اور ابھی جناب اس شہر کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر علوی صاحب جو اس شہر سے MNA بھی بنے تھے اور اب صدر بھی ہیں، اور انہوں نے تقریباً 1.5-2 ارب روپے ہمارے ان ہسپتالوں سے کٹ کر کے دیگر جگہوں کے اوپر دے دیے، اور پھر کہتے ہیں یہ کراچی کو آن کرتے ہیں. تو اس کراچی کو آنرشپ کی ضرورت ہے. یہ آنرشپ یہ پولیٹیکل پارٹیز یا جن کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار ہے یہ نہیں دیں گے. آپ کو اپنا حق چھیننا پڑے گا، آپ کو اپنا حق لینا پڑے گا، اس کے لیے نکلنا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی، اور اس جد و جہد میں ایک اتحاد پیدا کرنا پڑے گا. نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، پارٹی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کراچی کے اوپر یہ تو سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی سنسیئرلی کام کر رہی ہے. اور ہم دعویٰ نہیں کر رہے، ہم نے کام کر کے دکھایا ہے. ہم نے اس شہر کو ڈیولپ کیا ہے، اس شہر کی خدمت کی ہے. ہم بغیر کسی اختیار کے بھی خدمت کر رہے ہیں. ہم نادرہ کے ایشوز پر بات کرتے ہیں اور لوگوں کو شناختی کارڈ کا حق دلوانے کی جد و جہد کرتے ہیں. تو جب یہ سب کچھ موجود ہے تو آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو مضبوط کریں، ایک قوت بنیں، اور اس شہر کو اس کا حق لینے کی اس تحریک کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ یہ شہر تعمیر ہوگا. اس شہر میں پوٹینشل بھی ہے، اس شہر میں صلاحیت بھی ہے، اور یہ شہر انشاءاللہ پاکستان کو اس سے زیادہ لیڈ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ توانا کر سکتا ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ بہترین بنا سکتا ہے. آئیں ہم اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور جد و جہد کی طرف بڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.